اب بلا تاخیر میں دعوت خطاب دوں گا۔ بلبل قرآن، واعظ خوش الحان، نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن، ہمارے معزز مہمان، بڑا ہی دور دراز کا سفر طے کر کے آنے والے، اوکاڑا سے تشریف لانے والے ہمارے معزز مہمان، واعظ خوش الحان، محبوب عوام حضرت مولانا قاری انعام اللہ عثمانی صاحب حافظہ اللہ تعالی انشاءاللہ بڑا ہی مدلل اور مفصل خطاب آپ کے سامنے فرمائیں گے، اور اپنی جادوئی آواز کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی گود میں انشاءاللہ قرآن و سنت کے موتی ڈالیں گے۔ اللہ رب العالمین میرے اس شیخ کے علم و عمل زندگی میں برکت نازل فرمائے۔ اللہ رب العالمین ان کو حاسدین کے حسد سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العالمین میرے جتنے بھی علماء حقہ ہیں اللہ سب کی حفاظتیں فرمائے۔ اللہ رب العالمین آپ کی بھی حفاظتیں فرمائے۔ تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا قاری انعام اللہ عثمانی سے۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی لم یزل عالما قدیرا قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اودا میرے لیے رخ کر دیو ساؤنڈ دا بھی سسٹم۔ آمینہ دا لال آیا سینہ ٹھریا ایدھے میرے آلے ویکھو تسی تامی آلے ویکھن لگے ہو کاڑے ہو میں آیا ہے تے تواڈے لگے ہی رہندا ہے۔ اجی کہو سبحان اللہ۔ آمینہ دا لال آیا سینہ ٹھریا تائیوں سارا جگ ہی مرید بنیا۔ اے بالکل نویں اشعار نے ماڈل 2022 تے اے میں بھائی چودھری محمد ناصر مامور صاحب دے نام کرنا نواں ماڈل نویں شیر گاج کے کہو سبحان اللہ۔
آمینہ دا لال آیا سینہ ٹھہریا تائیوں سارا جگ ہی مرید بنیا تائیوں سارا جگ ہی مرید بنیا حلیم جد ویکھیا تے ویکھ دی ہی رہی جی تکیا جا سونے نو تے چھڑ کے نہیں گئی حلیم جد ویکھیا تے ویکھ دی ہی رہی جی تکیا جا سونے نو تے چھڑ کے نہیں گئی کوئی سادیا دے گھر دی جگیر بنیا سادیا دے گھر دی جگیر بنیا تائیوں سارا جگ ہی مرید بنیا آمینہ دا لال آیا سینہ ٹھہریا تائیوں سارا جگ ہی مرید بنیا جی ویڑے وچ چلدا نواب سونا اے اوے پھلا وچ پھل جو گلاب سونا اے ویڑے وچ چلدا نواب سونا اے جی پھلا وچ پھل جو گلاب سونا اے اوے سادیا دے گھر وچ چن چڑھیا چن نے وی چن دا ہے کلمہ پڑھیا سادیا دے گھر وچ چن چڑھیا چن نے وی چن دا ہے کلمہ پڑھیا آمینہ دا لال آیا سینہ ٹھہریا تائیوں سارا جگ ہی مرید بنیا جی چن ول انگلی اٹھاندا سونا اے اوے ٹوٹے کر جگ نو وکھاندا سونا اے چن ول انگلی اٹھاندا سونا اے جی ٹوٹے کر جگ نو وکھاندا سونا اے کوئی ساریاں رسولاں دا امیر بنیا ساریاں رسولاں دا امیر بنیا تائیوں سارا جگ ہی مرید بنیا اے حسن و جمال دی مثال کوئی نہ جی آمینہ دے لال جیا لال کوئی نہ حسن و جمال دی مثال کوئی نہ جی آمینہ دے لال جیا لال کوئی نہ عثمانی وی دیوانہ اخیر بنیا عثمانی وی دیوانہ اخیر بنیا تائیوں سارا جگ ہی مرید بنیا اوے آمینہ دا لال آیا سینہ ٹھہریا تائیوں سارا جگ ہی مرید بنیا ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی وحدائی یکتائی اللہ رب العالمین دی بابرکت ذات واسطے خاص انگنت لا تعداد درود و سلام سید کونین امام الحرمین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنت آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال جگاں دے پیر بدر منیر رب دے حبیب خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پہ ووٹ میرے دوستو بھائیو بزرگو پردے اندر بیٹھ کے سننے والی عزت دلائق احترام دلائق اسلامی روحانی پردہ نشین میری ماؤں اور بہنوں اللہ رب العالمین دا بے حد شکر ہے جس اللہ مالک نے دنیا دی بھیڑ اندروں نکال کے اپنے پاک اور مقدس گھر اندر بیٹھ کے اپنے وقت نو قیمتی بنان دی توفیق نصیب فرمائی دعا ہے اللہ تعالیٰ ساڈا آنا بیٹھنا قرآن و حدیث دی گفتگو سننا سنانا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے
اللہ تعالیٰ ساڑیاں کمیاں کوتاہیاں کمزوریاں غلطیاں خطاواں اپنی رحمت نال معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اج دی اے بزم اے دے کارواں اس بزم نو چلان والے اے تے خرچ کرنے والے محنت کرنے والے برادر مکرم چودھری ناصر محمود صاحب، اللہ تعالیٰ انہاں دے رزق اندر کاروبار اندر مال و جان اندر خیر و برکت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ انہاں نو صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے، ساری زندگی اس دین دے پودے دی آبیاری دی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ اور برادر مکرم حضرت مولانا ابو انس مجاہد صاحب، اللہ تعالیٰ انہاں دیاں بہنتاں اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ جتنے بھائیاں نے ارد گرد تو تعاون فرمایا، اللہ ساریاں دا تعاون قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے۔ سارے کہہ دیو آمین۔ اے ڈبلی ختم کر دیو، صاف آواز ہوئی تو تھوڑی جی آواز کھول دیو، سمجھ آئے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بس ادھر ٹھیک ہے، آواز تھوڑی کھول دیو۔ امام کائنات دے سینے پاک تے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید نو نازل فرمایا۔ جس طرح اللہ نے تمام مخلوق نو پیدا فرمایا اور تمام مخلوقاں دے وچوں اللہ نے انسان نو افضل اور اعلیٰ بنایا، پھر تمام انساناں دے وچوں اللہ تعالیٰ نے 1,26,000 کم و پیش پیغمبراں نو زیادہ افضل بنایا، پھر 1,26,000 پیغمبراں دے وچوں 313 نبیاں نو انہاں تو بھی زیادہ شان والا بنایا، پھر 313 نبیاں وچوں اللہ نے 5 نبیاں نو انہاں تو بھی زیادہ شان والا بنایا، پھر 5 نبیاں وچوں بھی سب تو زیادہ اللہ نے محمد الرسول اللہ نو شان والا بنایا۔ جویں میرے پیغمبر ساری کائنات وچوں اچے اور سچے نے، ساری کائنات وچ جویں محبوب دی مثال کوئی نہیں، ایویں آپ تے نازل ہون والے قرآن دی بھی مثال ہے۔ جویں سارے نبی مل کے محمد رسول اللہ دا مقابلہ نہیں کر سکتے، جویں سارے درود مل کے درود ابراہیمی دا مقابلہ نہیں کر سکتے، ایویں دنیا دیاں تمام کتاباں مل کے قرآن دا مقابلہ کر سکدیاں نہیں۔ ایک قرآن لا ریب کتاب ہے، بے عیب کتاب ہے۔ دنیا دی ہر کتاب اندر کوئی نہ کوئی کمی پیشی ہوئے گی، لیکن قرآن اندر کوئی ایو جیا شک بھی کرے تے ایماندار ہو سکدا، اچھی بولو ایماندار ہو سکدا نہیں۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا۔ مالک کائنات فرما دینے والا قد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر، اللہ رب العالمین اعلان فرما دینے اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء حبیب کبریاء والی بطحا بدر الدجا شمس الضحا خیر الورا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پیغمبر دا نامی نام اس میں گھرامی آوے، میرے پیغمبر تے محبت دے نال پیار دے نال ادب دے نال احترام دے نال درود پڑھنے سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے درود پڑھے گا، اللہ تعالیٰ تیرے کاروبار اندر مال و جان اندر رزق اندر خیر و برکت فرمان گے۔ میرے مصطفیٰ تے درود پڑھے گا، اللہ تینوں صحت والی زندگی عطا فرمان گے۔ میرے پیغمبر تے درود پڑھے گا، اللہ تعالیٰ تیرے گھر دیاں پریشانیاں دور فرمان گے۔ اگر چاندہ میں پریشانیاں دور ہو جاویں میرے مصطفیٰ تے درود پڑھیا کر، اگر چاندہ میں رزق اندر برکت ہو جاوے میرے مصطفیٰ تے درود پڑھیا کر، اگر چاندے دنیا تو رخصت ہواں زبان تے کلمہ شہادت جاری ہو جاوے میرے مصطفیٰ تے درود پڑھیا کر، اگر چاندے قبر اندر جاواں قبر میرے واسطے روشن ہو جاوے پھر میرے مصطفیٰ تے درود پڑھیا کر، اگر چاندے قیامت والے دن اٹھایا جاواں میرا چہرہ بھی روشن ہو جاوے، میرے ہاتھ بھی روشن ہو جاویں، میرے قدم بھی روشن ہو جاویں، پھر سونے مصطفیٰ تے درود پڑھیا کر۔ اگر چاہنے قیامت والے دن جدو کتے بھی سایہ نہیں ہونا اللہ اپنی عرش دا سایہ نصیب کر دے وے پھر سونے مصطفیٰ تے درود پڑھیا کر۔ اگر چاہنے قیامت والے دن جدو باپ نے کام نہیں آنا، ماں نے کام نہیں آنا، بھائیاں نے کام نہیں آنا، بہناں نے کام نہیں آنا، تیاں نے کام نہیں آنا، پتراں نے کام نہیں آنا، استاداں
نے کم نہیں آنا، شاگرداں نے کم نہیں آنا، بیلیاں نے کم نہیں آنا، سجنا نے کم نہیں آنا، امامہ نے کم نہیں آنا، مقتدیاں نے کم نہیں آنا، اتھے آمینہ دے لال میری سفارش کر دیں میں پھر سونے مصطفیٰ تے درود پڑھیا کر۔ اگر چاہنے قیامت والے دن جدو پیاس لگے گی کتے بھی پانی نہیں ہوئے گا، اجدہ مندر بن جائے لب میرے غمر تے ہاتھ کملی والی سرکار دے غمر پھر سونے مصطفیٰ تے درود پڑھیا کر۔ اگر چاہنے قیامت والے دن اللہ جنت بھی عطا کر دے وے، جنت دے اندر نبی پاک دا گوانڈ بھی عطا کر دے وے، پھر سونے مصطفیٰ تے درود پڑھیا کر۔ مالک کائنات فرما دینے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اونچی کہہ دو سبحان، گلا کھچ رہے ہیں گلا نہ کھچے، گج کے کہو سبحان اللہ۔ آپ دا نام ہے تے کی کہنا ہے صلی اللہ ہو۔ او یار ایتھے کوئی ایم پی ایم این اے دا گوانڈی ہوئے نا او 10 کرانو 10 دا، او یار کوئی کام ہوئے ایم این اے صاحب نے میں دسے لے اپنا گوانڈی ہے او میرا گھر تے او دا گھر سانجھائیے تے جنت وچ جدوں جنتی جائے گا بیلیاں نو ملن او پوچھن کے جناب دا گھر کتھے، آکھے گا لے تانوں نہیں پتا، ہاں نبی پاک دے گھر دے نال ہی اپنا گھر، نبی پاک دے گھر دے نال ہی اپنا گھر ہے، کدے دیدار کرنا ہے تے آؤ میرے گھر تانوں محبوب دا دیدار کراواں۔ او یار اتنا شان کیویں پایا ہی، آکھے گا لے تانوں نہیں پتا، نبی پاک دی حدیث سنی سی جڑا کثرت نال میرے تے درود پڑھے گا اللہ جنت وچ میرا گوانڈی بنا دے گا۔ اللہ تانوں ساریاں نو نبی پاک دا گوانڈی بنا دے، اونچی کہہ دیو آمین۔ کہ نوری مکھڑا تے زلفان کالیاں رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں، ہاں رب بھیجدا درود دیاں۔ اے جڑی تہاڈی سبحان اللہ نا سبحان اللہ، اے مولوی دا ہوندا ہے پٹرول ہے، اے دے نال تے مولوی نے چلنا ہوندا ہے تے لگدا ہے ویسے ملک وچ پٹرول ایڈا مہنگا ہے تے تہاڈی سبحان اللہ بھی بڑی مہنگی ہو گئی ہے۔ یار سبحان اللہ تے مفتی ہوندی ادھر نہ کوئی خرچہ تھیندا ہے نہ کوئی پرچہ تھیندا ہے، تسی صرف سبحان اللہ کہنی ہے، اسی گھنٹہ پورا بولنا ہے تے تسی ایک 5 منٹاں بعد سبحان اللہ کہنی تے وہ کہنے لگے بھی تھک گئے، اونچی کہو سبحان اللہ۔ ہاں اینج بس تسی ہوشیار رہنا ہے، بیدار رہنا ہے، تسی پٹرول دیتی رکھنا ہے، گڈی چلدی رہے گی تے جے تسی ڈھلے پے گئے تے پھر بریکاں ہی لگ جانیاں نے، ذرا پھر کہو سبحان اللہ۔ نوری مکھڑا تے زلفان کالیاں رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں، رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں۔ پیار میرے آقا دا سینے وچ ہووے، پیار میرے آقا دا سینے وچ ہووے، کلی ایک رہن لئی مدینے وچ ہووے، کلی ایک رہن لئی مدینے وچ ہووے، تکاں رج رج کے روزے دیاں جالیاں، تکاں رج رج کے روزے دیاں جالیاں، رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں۔ بیلیاں حضور دیاں سنتاں اپنایا کر، بیلیاں حضور دیاں سنتاں اپنایا کر، دن راتی سونے تے درود تو پہنچایا کر، دن راتی سونے تے درود تو پہنچایا کر، سدا رہن گیاں گھر خوشحالیاں، سدا رہن گیاں گھر خوشحالیاں، رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں، رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں۔ اللہ تو انہوں سارے نو مکے مدینے لے جائے، جنہ دیاں شادیاں ہوئیاں نہیں اللہ سانے جوڑیاں ہی لے جائے، جنہ مسکینہ دیاں نہیں ہوئیاں اللہ جوڑے بنا کے لے جائے۔ ہون آمین صحیح نکلی ہے، گاج کے کہو آمین۔
میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نال پیار کرنے والے آ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے آ دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا مالک کائنات فرماندے نے والا قد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر اساں قرآن نو بڑا آسان بنایا ہے کوئی ہے جڑا قرآن پڑھ کے نمازی بن جائے اساں قرآن نو بڑا آسان بنایا ہے کوئی جڑا قرآن پڑھ کے والدین دا تابعدار بن جائے اساں قرآن نو بڑا آسان بنایا ہے کوئی جڑا قرآن پڑھ کے لوکاں نو راستے دین والا بن جائے والا قد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر اساں قرآن نو بڑا آسان بنایا ہے کوئی جڑا قرآن پڑھ کے زنا چھڑ دے وے چوریاں چھڑ دے وے اساں قرآن نو بڑا آسان بنایا ہے کوئی جڑا قرآن پڑھ کے تیاں دا حق دین والا بن جائے اساں قرآن نو بڑا آسان بنایا ہے کوئی جڑا قرآن پڑھ کے والدین دا تابعدار فرما بردار بن جائے اساں قرآن نو بڑا آسان بنایا ہے کوئی جڑا قرآن پڑھ کے اعلیٰ اخلاق والا بن جائے اساں قرآن نو بڑا آسان بنایا ہے کوئی جڑا قرآن پڑھ کے اعلیٰ کردار والا بن جائے اساں قرآن نو بڑا آسان بنایا ہے کوئی جڑا قرآن پڑھ کے توحید پرست بن جائے اساں قرآن نو بڑا آسان بنایا ہے کوئی جڑا قرآن پڑھ کے رب دے سامنے چکن والا بن جائے اساں قرآن نو بڑا آسان بنایا ہے کوئی جڑا قرآن پڑھ کے ناپ تول اندر برابری کرنے والا بن جائے اساں قرآن نو بڑا آسان بنایا ہے کوئی جڑا قرآن پڑھ کے اپنے بھائیاں دے نال صلح کرنے والا بن جائے اساں قرآن نو بڑا آسان بنایا ہے کوئی جڑا قرآن پڑھ کے بیت اللہ دے طواف کرنے والا بن جائے اساں قرآن نو بڑا آسان بنایا ہے کوئی جڑا قرآن پڑھ کے اللہ کے سامنے رون والا بن جائے اساں قرآن نو بڑا آسان بنایا ہے کوئی جڑا قرآن پڑھ کے نبی پاک دا تابعدار بن جائے مالک کائنات فرماندے نے والا قد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر اساں قرآن نو بڑا آسان بنایا ہے کوئی جڑا قرآن پڑھ کے نصیحت حاصل کرنے والا بن جائے اے نوجوانو حیدرآباد دیو باسیو اردا گرد آنے والیو معزز مہمانو اللہ تعالی نے قرآن نو بڑا آسان بنایا وے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے محبوب پیغمبر بیت اللہ دے اندر امام کائنات قرآن پڑھتے نے آمینہ تلال قرآن دیاں تلاوتاں کر رہے نے مکے دے چودھری آ گئے رات دا خندیرہ چھایا وے ابو جال آیا تے بیت اللہ دیاں دیواراں نال چمٹ گیا ابو لہب بھی بیت اللہ دیاں دیواراں نال چمٹ گیا عتبہ بھی بیت اللہ دیاں دیواراں نال چمٹ گیا شیبہ بھی بیت اللہ دیاں دیواراں نال چمٹ گیا میرے پیغمبر قرآن پڑھتے رہے مکے دے چودھری قرآن سن دے رہے جدو میرے پیغمبر نے تلاوت مکمل کی دیئے یہ چودھری واپس دوڑ پہنے کوئی ویخ نہ لوے کوئی تک نہ لوے کسی نو پتہ نہ چلے کسی قرآن پہ سننے دوڑ دیاں چوک وچ سارے جمع ہو گئے ڈر کے سن دے سن بھی ایک نو سی دوجا نہیں سن رہا دوجے نو سی تیجا نہیں سن رہا ساری سپیٹ نال نسے دے چوک وچ سارے کٹھے ہو گئے ایک نے پوچھا کدھروں آیا چودھری صاحب ابو جہل کدھروں آ رہے ہیں انہیں کہا ابو لہب تو کتھوں آ رہے ہیں انہیں کہا عتبہ یار تو کدھروں آیا انہیں کہا شیبہ تو کتھوں آیا اس سارے نے ایک دوجے دے مول ویکھیا ایک کہندا یار میں تے نبی پاک دا قرآن سن گیا تو کدھر گیا انہیں کہا سچی میں بھی قرآن ہی سن لگیا سا اور تیسرے نے پوچھا تو کدھروں آ رہے ہیں انہیں کہا یار میں بھی تہاڈی طرح قرآن ہی سن گیا سا چوتھے نے پوچھا تو دس کسے اور کام گیا سا انہیں کہا نہیں حقیقت یہ میں بھی محمد رسول اللہ دا قرآن سن گیا سا اچھا لے قسمہ چکو لات منات عزہ تے حبل دیاں 360 خداواں دیاں آج دے بعد محمد دا قرآن سننا وعدہ کر لے آج دے بعد قرآن میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے آ دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا قسمہ چک لیاں نے اج دے بعد محمد دا قرآن نہیں سننا کتے اج نہ ہوئے مکے دے غریب لوگ سانو ویکھنا لمن اگر کوئی بندہ ویکھے گا کی آکھے گا سانو تے محمد وال جان تو روک دینے محمد دا قرآن سن تو روک دینے آپ مکے دے چودھری محمد رسول اللہ دا قرآن سن
سندے نے لک لک کے کلام پہ سندے نے اج دے بعد محمد دا قرآن نہیں سننا صلی اللہ علیہ وسلم اگلی رات آئی میں صدقے جاواں قربان جاواں قرآن رحمان دا ہے لے آن والا جبرائیل تے پڑھن والے محمد رسول اللہ نے تے مقام بیت اللہ وے سارے مقامی اللہ تو اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پیغمبر پھر قرآن دی تلاوت کرن لگ گئے نے اور اپنی بستریاں دے نال چمٹے ہوئے نے بڑی کوشش کر رہے نے نہ اٹھیے نہ جائیے پھر اچانک خیال آیا ابو جہل نو باقیاں نے تے قسماں چکیاں سن اسی نہیں جانا تے او نہ جانا نہیں ہے میں چلا جانا وا ابو لہب نو خیال آیا باقیاں نے تے قسماں چکیاں سن کے نہیں جانا او نہ جانا نہیں ہے میں چلا جانا وا عتبہ نو خیال آیا باقیاں نے قسماں چکیاں سن اسی نہیں جانا میں بھی قسم چکی سی پر انہاں نو کیڑا پتہ لگنا ہے میں چلا جانا وا میں صدقے جاواں قربان جاواں کملی والی سرکار قرآن پڑھی جا رہے نے مکے دے چودھری پھر بیت اللہ دیاں دیواراں دے نال ویلڈ ہو گئے بیت اللہ دیاں دیواراں نال چمٹ گئے نے بڑی دیر مصطفیٰ قرآن پڑھتے رہ گئے بڑی دیر چودھری قرآن سنتے رہ گئے میرے پیغمبر نے تلاوت مکمل کی تھی آج اطمینان نال سارے آ رہے نے دوڑیا کوئی نہیں کیونکہ انہاں نوں پتہ ہر کسی نے سوچیا دوجیاں نے تے نہیں ہونا میں کلا ہی سکون نال چلنا وا عتبہ نے سوچیا شیبہ نے سوچیا آرام نال چلدیاں چوک اندر پھر کٹھے ہو گئے ایک دوجے ول تکیا تے کوریاں پائیاں اوے کتھوں آ رہے ہیں میں انہیں آکھیا تو کتھوں آ رہے ہیں انہیں آکھیا میں اوتھوں ہی آ رہے ہیں جتھوں تو آ رہے ہیں سبحان اللہ وہ کیسا منظر ہوئے گا امام کائنات محمد رسول اللہ قرآن پڑھ دے ہونگے کوئی کاری قرآن پڑھے ساڑھے کوئی مصر دے کاری آکے قرآن پڑھ دے نا اسی آنے جان بھی نظرانہ ہوئے دے انہوں دے دی یہ ڈا سونا قرآن تے جتھے آمینہ دے لال پڑھ دے ہونگے پھر مکے دیاں مشرکانوں بھی بستر تے چین ملیا دعا کرو اللہ قرآن پڑھنے والا بنائے اچھی کہہ دیو آمین میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے آؤ دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا ہو اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا یارے اجے تک کلمہ نہیں پڑھیا مسلمان نہیں ہویا انہاں دا نام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر بیان کر دینے ادھی رات دا ویل ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ اندر قرآن پڑھ رہے نے میں اپنے بیلیاں دے کولو محفل تو اٹھ کے آیا ماں اپنے گھر جا رہے ہیں ماں اچانک میرے کناں دے اندر قرآن دی آواز پہ گئی میں آکھیا اے عمر اے محمد دا کلام سن پتہ تے چلے کلام کی دعوے یہ اپنے کولو بنام دے یا کسے کولو سیکھ کے آم دے حضرت عمر بیان کر دینے میں چل دے ہیں اے جب بیت اللہ دے خلاف دے اندر چھپ گیا بیت اللہ دے خلاف اندر لک گیا ماں میں لک کے قرآن سن لگ گیا آمینہ دلال قرآن پڑھ لگ گئے امام کائنات پڑھ دیا نبی پاک فرماتے نے انہو لقول رسول کریم ایک کسی رسول ناؤ ایک کسی جناب ناؤ عام بندے دا کلام نہیں ہے بلکہ حضرت جبرائیل انہوں لے آن والے نے حضرت جبرائیل پہنچان والے نے حضرت عمر فرماتے نے نہیں میں سوچیا کسی شاعر دا کلام ضرور ہونا ہے نبی پاک نے اگلی آیت پڑھ دی تھی وما ہوا بقول شاعر وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ایک کسی شاعر دا کلام نہیں ہے ایک کسی بھی شاعر دا کلام نہیں ہے تو اسی کامی ایمان لے آم دے ہو حضرت عمر فرماتے نے میں سوچے آؤ اگر کسی شاعر دا کلام نہیں ہے پھر کسی جادوگر دا کلام ہوئے گا نبی پاک نے اگلی آیت پڑھی ولا بقول کاہن ولا بقول کاہن ولا بقول کاہن ایک کسی کاہن دا کلام نہیں ہے قلیلا ما تذکرون تو اسی کامی نصیحت حاصل کر دے ہو یہ کسی شاعر دا کلام ہی نہیں ہے کسی جادوگر دا کلام ہی نہیں ہے عمر فرماتے نے میں سوچے آؤ پھر ایک کلام کی دعوے نبی پاک نے اگلی آیت پڑھی ہے تنزیل من رب العالمین
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تے اللہ تعالیٰ دی طرف نازل کردہ کلام ہے۔ دوسری روایت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن دے کار اندر گئے نے، واقعہ تسی بڑا سنے آوے۔ حضرت عمر فرماتے نے میری بہن مینوں کلام سناؤ۔ بہن نے آکھیا عمر میں انج کلام نہیں سنانا، عمر تینوں غسل کرنا پائے گا، عمر تینوں پاک ہونا پائے گا۔ حضرت عمر پاک ہوئے نے غسل کیتا وے تے بہن نے تو آغا دیاں صورتاں آیات پڑھیاں نے تو آغا ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، قرآن دیاں آیات پڑھیاں نے۔ ادھر بہن قرآن پڑھ دی جا رہی ہے، ادھر حضرت عمر دیاں کھاں برسی جا رہی نے۔ حضرت عمر فرماتے نے میری بہن بس کر دے، میری بہن بس کر دے۔ فاطمہ فرماتی نے میں ویر وال تک آؤ، عمر دیاں کھاں میں چانسو جاری نے۔ عمر عرض کرتے نے بہن مینوں نبی پاک کو لے جاؤ، مینوں کملی والی سرکار کو لے جاؤ۔ میں آکھیا عمر انج نہیں لے کے جانا تو میرے پیغمبر دا نقصان کر دے گا، کتے نبی پاک نو پریشان نہ کر دے میں تیرے ہاتھ بند کے لے کے جاواں گی۔ عمر آکھدے نے لے بہن میرے ہاتھ حاضر نے، ہاتھ بند لے پر نبی پاک کو لے جاؤ جدے تے کلام نازل ہوئے۔ بہن نے مشکاں بن لئیاں، حضرت عمر اگے اگے نے، بہن پیچھے پیچھے جا رہی ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم اندر موجود نے۔ صحابہ دیاں نظراں پہ گئیاں، عرض کرتے نے سونے عمر آ رہے، عمر آ رہے۔ امام کہنا دعاواں کرتے سن اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اللہ عمر نو اسلام دی دولت عطا کر دے، اللہ اسلام نو عمر دے ذریعے عزت عطا فرما دے۔ صحابہ عرض کرتے نے سونے عمر آ رہے آوے۔ آقا فرماتے نے میرے یارو پریشان نہ ہو، عمر آپ پہ نہیں آ رہا، عمر نو میں اپنے رب کو منگے آوے۔ حضرت حمزہ عرض کر دینے سونے اگر عمر تو انو تکلیف پہنچانا آ رہے ہیں پھر قدم تو اڈے ہون گے سار عمر دا ہوئے گا۔ اگر عمر کلمہ پڑھنا آ رہے آوے پھر اسی عمر نو اپنے سینے نہ لاواں گے۔ حضرت عمر قریب آئے نے، نبی پاک نے عمر دے گریبان تو پکڑ کے جھنجھوڑے آؤ۔ آقا فرماتے نے عمر کیویں آئے، عمر کیویں آئے؟ عمر عرض کر دینے سونیاں تہاڈا غلام بننا آیا وا، تہاڈا غلام بننا آیا۔ کیوں عمر کیوں آیا ہے؟ کنے سمجھایا ہی، کنے سیدھے رائے پایا ہی، کنے بیٹھ کے چنگیاں گلاں دسیاں نہیں؟ عمر دستے صحیح تے حضرت عمر فرماندے نے محبوب جی کوئی اور تے سمجھان والا نہیں، بس جیڑا سبق تسی صحابی نو دے کے مغیرہ نو بھیج دے سو انہیں میری بہن نو قرآن سکھایا، بہن نے مینوں قرآن سنایا، میں قرآن سنیا تے اللہ نے میرے سینے نو نور نال منور فرما دی۔ تمہیں یارو مبارکی ہو عمر ابن خطاب آیا، عمر ابن خطاب آیا۔ اوہ ہونتے کہہ دے سبحان اللہ۔ یہ نا دین نو چودھریاں دی لوڑ ہوندی ہے نا، مالداراں دی لوڑ ہوندی ہے، طاقت والیاں دی۔ پہلے بھی تے بڑے صحابہ ایسا نا، لیکن نبی پاک عمر مانگ رہے نے عمر، پھر عمر آیا تے اسلام وچ تبدیلی آگئی۔ کی آگئی؟ تبدیلی نہیں جڑی ساڑھے ملکے چاہ رہے۔ توجہ، تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، عمر ابن خطاب آیا۔ خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا، عمر ابن خطاب آیا۔ وہ آیا گئے تو آنے دو، بچھا دو پل کے راہوں پر، وہ پہلا سا نہیں لگتا کرو نا شک نگاہوں پر۔ وہ آیا ہے نہ جانے کو، وہ آیا ہے نہ جانے کو، خدا کا انتخاب آیا۔
عمر ابن خطاب آیا، وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے، اچانک آج تبدیلی بتاؤ کیسے آئی ہے۔ سنی ہے میں نے بہن سے، سنی ہے میں نے بہن سے، سنی ہے میں نے بہن سے، جو لے کر تو کتاب آیا۔ سنی ہے میں نے بہن سے، جو لے کر تو کتاب آیا، عمر ابن خطاب آیا۔ میرے اسلام لانے سے چھپ کر کیوں عبادت ہو، پڑیں گی آج کعبہ میں وہ روکے جس کی طاقت ہو، اڑا دوں گا میں سر اس کا، اڑا دوں گا میں سر اس کا، کفر کا جو نواب آیا، اڑا دوں گا میں سر اس کا، کفر کا جو نواب آیا، عمر ابن خطاب آیا۔ جے چودھری دین آلے بن جاننا تے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سن نا تے آپ دے باقی بھی یار سن تے محبوب آکھ دن یہ تھی نماز پڑھنی تے چودھری آ گیا نا چودھری تے انہیں آکھیا محبوبہ پھر میرے کلمہ پڑھن دا کی یہ تھی ہی پڑھنی ہے تھا، ہون نماز پڑھا گے تے بیت اللہ دے اندر پڑھا گے، کتے پڑھا گے؟ اوہ بولو کتے پڑھا گے؟ اے جمعے دے یا ماشاءاللہ ادارے دے نا سنجیاں جگہ تے انہ دی کانڈ تے بھی چودھریاں دا وڈیریاں دا مالدار دیندار لوکاں دا ہاتھ ہندہ ہے تے اللہ ایہو جے ادارے قیامت تک آباد رکھ دے نے۔ اچھی کہہ دیو سبحان اللہ۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ، امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے آؤ، دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کائنات قرآن پڑھیا بھی کر دے سن۔ میرے پیغمبر قرآن ماشاءاللہ شیر اہل حدیث، بلبل قرآن، وادی شیر بیان، خطیب اسلام، شیر راوی حضرت مولانا قاری محمد خالد مجاہد صاحب، الحمدللہ دعا کرو اللہ تعالیٰ قاری صاحب نو صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ مولویاں واری توڑی آمین بھی کاٹ نکل دی، اچھی کہو آمین۔ اللہ تعالیٰ قاری صاحب دے دینی سفر اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ قاری صاحب آ گئے نے تے میں نہیں جا رہا، پریشان نہیں ہونا، میں تے اپنا مضمون پورا کر کے جانا انشاءاللہ۔ اللہ قاری صاحب نو بیت اللہ دا پھر دیدار نصیب فرمائے، جنہ آمین آکھی اللہ انہوں نے دیدار نصیب فرمائے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ، امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے آؤ، دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ دے اندر عشاء دی نماز پڑھائی ہے۔ میرے پیغمبر نے امام کائنات حجرہ عائشہ صدیقہ دے اندر آئے نے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کر دیا نے، سونے میرا دل کر داوے آج مدینے دی سیر واسطے نکلی ہے، میں صدقے جاواں قربان جاواں، حیدرآباد دے نوجوانوں، ارد گرد تو آنے والیوں معزز مہمانوں، اسی سیر واسطے جانا ہوئے اسلام آباد اندر، اسی سیر واسطے جائیے تے مری دی اندر، اسی سیر واسطے جائیے تے دبئی دی اندر، اسی سیر کرنے واسطے جائیے تے انگلینڈ دے اندر، اسی سیر کرنے واسطے جائیے تے امریکہ دے اندر۔ میرے مصطفیٰ تے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ دی سیر کر رہے نے، رات دا اندھیرا چھایا وے، اج چلدے ہیں نبی پاک دے کان اندر قرآن دی آواز آ گئی، میرے پیغمبر دے کان اندر قرآن دی آواز آ گئی ہے۔ آمینہ تلال فرما دینے ایسا میرا دل کر داوے اس دروازے تے چلے جائیے جس گھر وچوں قرآن دی آواز آ رہی ہے، امام کائنات بھی چل پے، سیدہ عائشہ صدیقہ بھی چل پئیاں، چلدیاں دروازے تے پہنچے نے، اندر نبی پاک دا یار حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن دی تلاوت کر رہے نے، حضرت ابو موسیٰ قرآن پڑھی جا رہے نے، میرے محبوب پیغمبر قرآن سنی جا رہے نے، سیدہ عائشہ صدیقہ قرآن سنی جا رہے
رہی نے بڑی دیر نبی دا یار قرآن پڑھتا رہا بڑی دیر میرے پیغمبر قرآن سنتے رہ گئے یار ساڈے ہاں تے انج ہوندا وے اگر کوئی قاری صاحب لمبی نماز پڑھاون قرآن زیادہ پڑھدے ہوویں اسی آکھنے اس مولوی دی چھٹی کرا دے وہ اے نماز اندر قرآن زیادہ پڑھدا وے سانو ایویں دا قاری نہیں چاہیدا سانو ایویں دا حافظ نہیں چاہیدا اوے نوجوانوں توجہ کرنا یہ سنن لگ جائیے ساری ساری رات مجرے سندے رہ جائیے تھکدے بھی نہیں ہو اکدے بھی نہیں ہو یہ ویکھن لگ جائیے ساری ساری رات فلماں ویکھدے رہ جاندے ہو کدے تھکے بھی نہیں تے اکے بھی نہیں یہ کرن لگ جائیے ساری ساری رات جگتا مارتیاں لگ جاندی ہے کدے بھی نہیں آکھے یار تھک گئے ہو لیکن ادو تھکنے ہاں جدو قرآن بہتا پڑھیا جائے جدو سورتاں زیادہ پڑھیاں جاویں میرے مصطفیٰ قرآن سنی جا رہے نے حضرت ابو موسیٰ قرآن پڑھی جا رہے نے بڑی دیر قرآن پڑھتے رہ گئے بڑی دیر مصطفیٰ سنتے رہ گئے پھر آمینہ تلال واپس آ گئے اپنے کار اندر صبح ملاقات ہوئی ہے امام کائنات فرماتے نے اے ابو موسیٰ اللہ تعالیٰ نے تینوں اللہ نے دعودی عطا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے تینوں بڑی سونی آواز عطا فرمائی ہے رات بڑا پیارا قرآن پہ پڑھتا سے حضرت ابو موسیٰ عرض کرتے نے سونے تو انو کی میں پتا چلے آؤ آقا فرماتے نے ابو موسیٰ رات میں تے تیری ماں عائشہ رات میں تے تیری ماں ایسا مدینے دی سحر کر رہے سا جدو تو قرآن دی تلاوت کر رہے سے اے ابو موسیٰ تیرے دروازے تے سی کھڑے ہو کے بڑی دیر قرآن سن دے رہ گئے حضرت ابو موسیٰ دی اکھاں برس گئیاں نے عرض کرتے نے سونیا کاش میں نو پتا ہندا کاش میں نو پتا ہندا میرے دروازے تے نبیاں دے امام آئے نے میرے دروازے تے مومنہ دی ماں سیدہ عائشہ نے سونیا میں اور پیارے لہجے دے نال قرآن پڑھ دا میں اور پیارے انداز نال قرآن پڑھ دا ادھر میرے پیغمبر نے نبی پاک حضرت ابو موسیٰ دا قرآن پڑھنا پسند آیا ہے آسمان تو آواز یہ سونیا ایک تیرا یار ہے او دا قرآن پڑھنا میں رب نو بڑا پسند ہے جاؤ نا انہوں آنکھوں قرآن دی تلاوت سنائے آقا فرماتے ہیں یا اللہ دا نام کیے جواب ملیا سونیا حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت کعب نو آنکھوں نا قرآن سنائے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام گئے نے امام کائنات فرماتے ہیں اے کعب جی سونیا کیا ڈرے فرمایا کعب مینوں قرآن سنا دے کعب مینوں سورتاں سنانا کعب مینوں تلاوت سنا حضرت کعب عرض کرتے ہیں سونیا میں تانوں قرآن سناواں حالانکہ قرآن تواڈے تے نازل ہویا ہے تواڈے تو سونا قرآن کون پڑھ سکدا ہے تواڈے تو اعلیٰ انداز نال کون پڑھ سکدا ہے آقا فرماندے نے کعب میں آپ نہیں کہہ رہے ہو مینوں اللہ تعالیٰ نے آکھیا وے محبوبا اپنے یار کعب نو آکھو قرآن سنائے کعب دا قرآن پڑھنا میں رب نو بڑا پسند ہے حیدرآباد دے نوجوانوں ارد گرد تو آنے والی معزز مہمانوں دعا کریا کر اللہ ساڈا قرآن پڑھنا بھی اپنی بارگاہ اندر پسند کر لا اللہ ساڈیاں تلاوتاں بھی پسند کر لا اللہ ساڈیاں تقریرہ بھی پسند کر لا جے مالک نے پسند نہ کی دیاں ساری زندگی دیاں تبلیغاں بیکار جان گیاں جے مالک نے پسند نہ کی دیاں ساری زندگی دے سفر بیکار جان گے جے مالک نے پسند نہ کیتا ساری زندگی دے سجدے بیکار جان گے اللہ سونے جی میں قرآن دی تلاوت دا حق ہے او میں سانو وال نہیں آمدا اللہ او میں نہیں پڑھ سکدے یا اللہ ساڑھے ٹوٹے پھوٹے کلمات ہی قبول کر لا جی میں سجدے کرم دا حق ہے او میں نہیں کر سکدے پر ربا قبول کر لا جی میں رکوع کرم دا حق ہے او میں اسی نہیں کر سکدے بڑیاں کمیاں رہ جاندیاں نے بڑیاں کتائیاں ہو جاندیاں نے کدے پڑیاں تے کدے نہ پڑیاں اللہ چنگیاں یا مندیاں آخر تیرے بندیاں اللہ جے تو خالی موڑ دیتا کدے در تے جاواں گے اللہ جے تو قبول نہیں کرے گا تے کون کرے گا اللہ جے تو پسند نہیں کرے گا تے کون کرے گا اللہ جے تو رحمت نہیں کرے گا تے کون کرے گا ربا جویں دا بھی پڑھنے ہیں قبول کر لا ربا جویں دیاں بھی باتاں کرنے ہیں قبول کر لا اللہ ٹھیک ہے اسی گناہ مدے نال لبڑے تبڑے ہاں پر مالکا تیرے در تے آئے ہاں یا اللہ سانو اپنے در تو خالی نہ موڑی
سارے کہہ دیو آمین۔ اللہ سونے اسی تے ساری زندگی بھی کوشش کریے وہ میں حق ادا نہیں ہوندا جویں کلام پڑھن دا حق ہے، ساری زندگی بھی کوشش کریے وہ میں سجدے دا حق ادا نہیں ہوندا۔ مالکا جے تیریاں نعمتاں وال ویکھیے اسی تے عبادت ککھ بھی نہیں کی، اسی تے شکر ہی نہیں ادا کیتا۔ اللہ جڑا تو ایک لقمہ سانو کھلانا ہے اس ایک لقمے دا بھی اسی تے شکر ادا کر ہی نہیں سکدے۔ اسی گناہ ہی کری جانے ہاں تو رحمتیں ہی برسائی جانا ہے، اسی غلطیاں ہی کری جانے ہاں۔ کدے تو صبح دا ناشتہ ساڈا بند نہیں کیتا، کدے زور دا کھانا ساڈا بند نہیں کیتا، کدے رات دا کھانا بند نہیں کیتا کہ تسی نماز نہیں پڑھی تے کھانا نہیں ملنا، تسی سجدہ نہیں کیتا تے زور دی روٹی نہیں ملنی۔ مالکہ تو کڈا مہربان۔ او یار یاد کرو سمندر نو، اے دنیا تے نا دنیا تے کتے ٹی ویاں چاہندا ہے اے جی فلاں جگہ تے چوری ہوئی سی سی ٹی وی تصویر آ گئی، فلاں جگہ تے بدماش کھڑے سن سی سی ٹی وی فوٹو جا گئی ہے۔ اے سی سی ٹی وی فوٹواں دنیا تے نے نا ایک کیمرے بازاراں وچ لگے نے، ایک کیمرہ اللہ تعالی نے لگایا ہے ساری کائنات تے۔ اگر قیامت والے دن جدو ویکھن والی بیٹی ہوئے گی، ماں ہوئے گی، بہن ہوئے گی، باپ ہوئے گا، بھائی ہون گے، اودو اللہ نے اگر میمری کارڈ تیری میری زندگی دا چلا دیتا اوے آ مرنا کادا مرنا اصل مرنا تی اوتھے دا مرنا ہوئے گا جتھے بہنا بھی وکھن گیاں پائی ہے کرتوت کردہ رہے ہیں۔ دعا کرو اللہ ساڑھے نیک عمل قبول کر لے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ، امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے آؤ، دیوانیاں پروانے توجہ کرنا۔ میرے پیغمبر گئے نے آقا فرماتے نے کعب بن مالک قرآن سناؤ، حضرت کعب عرض کرتے نے سونے میں تو انہوں قرآن سناوا حالانکہ قرآن تو اڑے تے نازل ہویا وے۔ آقا فرماتے نے ہاں کعب مینوں اللہ تعالی نے تیرا نام لے کے آکھیا وے، کعب نو آکھو قرآن سنائے۔ حضرت کعب دی آنکھاں برس گئیاں نے، عرض کردے نے سونیا کیا واقعی اللہ نے میرا نام لے کے آکھے ہے، کیا واقعی اللہ نے میرا نام لے کے آکھے ہے۔ آقا فرماتے نے ہاں کعب اللہ نے تیرا نام لے کے آکھے آوے۔ کعب نو آکھو قرآن سنائے۔ حضرت کعب نالے قرآن پڑھی جا رہے نے، نالے زاروں کتاب روئی جا رہے نے۔ اس لیے نبی پاک نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تواڈے وچوں بہترین بندہ ہووے جڑا قرآن پڑھ دے یا قرآن پڑھان دے۔ پتہ کہنا گھر اندر 4 بیٹے نے، ایک بیٹا سب تو نکما گئے، ماں باپ نے آپس اندر مشورہ کیتا اے جڑے تیرے پتر کابل نے ایک نو جنرل بنا دیاں گے، ایک نو کرنل بنا دیاں گے، ایک نو جناب جج لگا دیاں گے، پر اے جڑا نکما بچہ کند ذہن والا پڑھ نہیں سکدا اینو مدرسے ہی ٹور دے ونا، اینو مدرسے اندر بھیج دے ونا۔ نکمے بچے نو تیار کیتا پتر سکول تو چل نہیں سکدا، اینج کرنا جا مدرسے چلا جا۔ تے پتر آمدے ابا جی میں قادر ہاں، جتھے مرضی بھیج دے وہ میں قادر ہاں۔ ماں نے کپڑے تیار کیتے تے باپ نے اپنے پتر نو تورے ہے، باپ لے کے چلن لگا وے۔ تے جدو بچہ مدرسے جان لگ دے نا اودو باپ دا بھی دل تے نہیں کردا پتر جدا ہوئے، ماں دا دل تے نہیں کردا میرا بچڑا جدا ہوئے، پائیاں دا دل تے نہیں کردا نال کھیڈن والا پائی جدا ہوئے، بہنا دا دل تے نہیں کردا لاڈ کرنے والا ویر پردیش ٹر جائے۔ لیکن قرآن واتے وقف کر دینے، ادھر بچہ گھر وچوں نکلے آوے، اجے قدم باخر رکھے ہے، آسمان تو آواز آندی ہے میرے ملائکہ فلاں کار دے وچوں میرے قرآن دا طالب علم نکل رہے آوے، یہ دے قدمہ تلے پار بچھا دے وہ قاری خالد مجاہد صاحب ہے۔ اجے اس بچے نے وضو نہیں کیتا، اجے اس بچے نے کلاس نہیں لی، اجے اس بچے نے بسم اللہ نہیں پڑھیا، اجے بچہ مسجد اندر داخل نہیں ہویا، اجے گھر وچوں نکلے آوے۔ دیکھ جناب نا نوری ملائکہ نے پار بچھا لینے، اپنے پراں تے سوار کر لے ہے۔ ادھر مچھلیاں کہہ رہی ہیں اللہ تیرے دین دا خادم آ رہی ہے، اللہ نو کامیاب کر دیویں۔ ادھر چڑیا کہہ رہی اللہ تیرے دین دا خادم آ رہے اللہ نو کامیاب کر دیویں۔ ادھر جنات کہہ رہے اللہ تیرے دین دا خادم آ رہی اینو کامیاب کر دیویں۔ ادھر جبرائیل کہہ رہے اللہ تیرے دین دا خادم آ رہے کامیاب کر دیویں۔ میکائیل تے اسرائیل کہہ رہے اللہ تیرے دین دا خادم آ رہی اینو کامیاب کر دیویں۔ پوری کائنات اندر تمام مخلوقات دعا کر دیاں نے تے قرآن دے طالب علم واسطے کر دیاں نے۔ اتنا شان ہے کسے دا؟
کوئی ڈگری کالج جائے تے ساریاں مخلوقات دعا کرن؟ محبوب نے فرمایا جی پڑھیا بھی نہیں، کلاس بھی نہیں بیٹھا، مسجد بھی نہیں گیا، استاد دا چہرہ بھی نہیں تکیا، قرآن مجید نو اٹھا کے سینے بھی نہیں لایا، قدم کر بھی چو قرآن لی نکالے، نوری ملائکہ نے پر بچھا دیتے۔ کیا شان ہے! میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ، ادھر طالب علم نکلے آ، مدرسے دے اندر جا رہے ہیں، مدرسے دے اندر چلا گیا، جدو باپ واپس مڑ گئے تے بچے دا دل تے نہیں کردا کہ میرا باپ کلا واپس جائے تے میں مدرسے رہ جاواں، لیکن باپ دا حکم آ گیا بیٹا قرآن پڑھ نہیں، بچہ کلاس اندر آ گیا، تے جان دے ہو نا ابو انس صاحب جان دے ہو نا، مدرسے دے اساتذہ اکرام جان دے ہو نا، جدو شروع بچہ آندا ہے دا دل نہیں لگدا، اے دا دل نہیں لگدا، کتے نماز اندر رو رہے آوے، کتے اپنے بستر تے رو رہے آوے، کتے پائیاں دا پیار یاد آ رہے ہیں، کتے ماں دیاں محبتاں یاد آ رہی نے، ادھر بچہ مدرسے اندر رو رہے آوے، ادھر ماں مصلی وچھا کے رو رہی ہے، اللہ میرا پتر پردیس اندر گیا ہے، پتہ نہیں مدرسے اندر ایدہ دل بھی لگنا ہے کہ نہیں لگنا، پتہ نہیں انہیں کھانا بھی کھایا ہونا ہے کہ کوئی نہ، پتہ نہیں انہیں آرام بھی کیتا ہونا ہے کہ کوئی نہ، ادھر ماں دعا کر رہی ہے، ادھر بچہ مدرسے اندر ہو رہے ہیں، اساتذہ مار دینے تے پھر بھی پڑھ دے، اساتذہ محبت کر دینے تے پھر بھی پڑھ دے، کھانا مل دے تے پھر بھی پڑھ دے، کھانا نہیں ملدا تے پھر بھی پڑھ دے، پڑھتے ہیں 15 دن بھی دے، جدو چھٹی والا دن آندا ہے، جمعرات والا دن آندا ہے، ماں نو پتہ ہے آج میرے پتر نے واپس آنا ہے، آج ماں بیڑے دیاں صفائیاں کر رہی ہے، آج ماں جھاڑو دے رہی ہے، آج ماں نو پتہ ہے میرے لال نے آنا ہے، ادھر آج حافظ بڑا راضی ہے، آج حافظ بڑا خوش ہے میں گھر جانا ہے، آج امی نو کٹ کٹ کے ملاں گا، آج باپ نال رج کے پیار کراں گا، آج بھائیاں دے نال کھیڈاں گا، بہناں دے نال محبت کراں گا، ادھروں حافظ ٹر پہ ہے، ادھروں ماں دعا کر دی اللہ خیر ہوئے، اجے میرا بیٹا نہیں آیا، سر تاج گھر اندر آیا، آندھی ہے میرے خامد میرے سر تاج ہے، پورا ہفتہ سبزی بنا دے رہے ہیں، آج گوشت لے کے آ میرے حافظ نہیں آنے، آج گوشت لے کے آ میرے حافظ نہیں آنے، آج گھر اندر گوشت بن رہے ہیں، آج گھر اندر حلوہ بن رہے ہیں، خیر جی حافظ صاحب واپس آ رہے ہیں، قرآن پڑھنے والا طالب علم واپس آ رہے ہیں، اے جب بچہ گھر وچ داخل ہوندے ماں دی بسم اللہ میرا حافظ آیا ہے، میرا قاری آیا ہے، ماں کٹ کے سینے لا لیندی ہے، اپنے قریب بٹھاندی ہے، نالے کھانا بنا رہی ہے، نالے کہندی ہے بچیا مینوں قرآن تے سنا، پترا مینوں تلاوت تے سنا، ادھر بچہ قرآن پڑھ دے، ادھر ماں دیاں کھاں بھرت جاندیاں نے، مالکہ ٹھیک ہے میں اپنے پتر دیاں جدائیاں برداشت کر لیاں، پر یا اللہ میرے پتر نو مکمل حافظ بنا دے، اللہ میرے پتر نو مکمل قاری بنا دے، اے نوجوانوں آج کل تے سفر بھی بڑے آسان، آج کل تے مدرسیاں اندر جانا بھی بڑا آسان، پوچھو نہ قاری خالد مجاہد صاحب دے کولو مدرسیاں واسطے پیدل سفر کرنا یا سائیکل تے سفر کرنا یا کتے گاڑی جاندی ہونی یا تانگا ہونا تے دے تے سفر کرنا، 15 روپے 10 روپے خرچہ لے کے مدرسے جانا، آج تے مدرسے وچ کھانا پک دے، ایک دور سی جدو گھر وچ روٹیاں لگیاں ہوندیاں، گھر وچ کھانا لگا ہوندا، آج فلاں گھر نے کھانا دینے، کل فلاں گھر نے کھانا دینے، اے علماء بڑیاں تکلیفاں سہ کے پڑے نے، بڑے دکھ ویکھ کے پڑے نے، پھر پتہ گئے نا جمعرات والے دن ماں نے بڑیاں لاڈیاں کیتیاں، باپ نے بڑا پیار کیتا، پھر جدو جمعے والا دن آندا ہے حافظ نے واپس جانا ہے، باپ فکر مند ہو جاندا ہے، آج میرے بچے نے واپس جانا ہے، جیب وچ پیسے کوئی نہیں، کتے تیاڑی کر دے، میرے پتر نے واپس جانا ہے میں خرچہ دینا ہے، کتے ریڑی لگان دے، میرے پتر نے مدرسے جانا ہے میں خرچہ دینا ہے، کتے تگاری اٹھان دے، میرے بچے نے مدرسے جانا ہے میں خرچہ دینا ہے، اوہ حافظو اپنے باپ نہ لڑیا کرو، خرچہ تھوڑا بھی مل جائے غصہ نہ کریا کرو، خرچہ نہ بھی ملے باپ نو نہ ستایا کرو، باپ نو دکھی نہ کریا کرو، باپ اپنی اولاد تو کچھ بھی چھپاندہ، باپ کچھ نہیں چھپاندہ، زد نہ کریا کر ابو میں 200 ہی لے کے جانا ہے میں 500 ہی لے کے جانا ہے، تینوں پتہ ہے تیرے باپ نے جڑا 100 لے آندہ ہے پتہ نہیں کیویں مشکل نہ لے کے آیا، جے باپ کو 500 ہوئے کہ انہیں اپنے کو رکھ کے کی کرنا ہے، وہ تے سارا دن پسینیوں پسینی ہوندہ ہے تے تیری خاطر ہوندہ ہے،
جدو باپ ٹر گیا تے پھر تیرے نخرے کس نے اٹھانے باپ اولاد دا رشتہ وکھرا ہوندا اے ٹر جاوے جد باپ تے رونا پیندا اے ٹر جاوے جد باپ تے رونا پیندا اے باپ اولاد دا رشتہ وکھرا ہوندا اے ٹر جاوے جد باپ تے رونا پیندا اے اوے شیراں وانگوں حوصلے باپ سکھا دیندا اوے آپ دھکے کھا کے پتر پڑھا دیندا شیراں وانگوں حوصلے باپ سکھا دیندا اوے آپ دھکے کھا کے پتر پڑھا دیندا دس خاں انج دا حوصلہ غور کیندا اے ٹر جاوے جد باپ تے رونا پیندا اے اوے کندے باپ دے بچپن دی اسواری سے پینگی ہتھاں دی جھوٹنی وکھرے نظارے سے بچیاں دے دکھ تیاں دے دکھ پتراں دے دکھ کدے بھی باپ نہیں سہندا اے ٹر جاوے جد باپ تے رونا باپ دا نعم البدل اللہ نے کائنات وچ کوئی بنایا کوئی حافظو اپنے باپ نال جھگڑا کرنا اچھی بولو جھگڑا کرنا نہیں میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے آ دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا جدو طالب علم جمعے والے دن واپس آن لگدا ہے وے مدرسے پھر ضد کردا ہے بہانے بناوندا ہے ابو جی میں کل چلا جاواں گا امی جان میں کل چلا جاواں گا ماں دا بھی دل کردا ہے پتر نہ جائے باپ دا بھی دل کردا ہے پتر نہ جائے مگر قرآن دی محبت دے اندر آکھدے نے نہیں آج ہی جانا ہے چل مدرسے جلدی جا مدرسے دے اندر پھر باپ خرچہ دیندا ہے نا جدو باپ خرچہ دیندا ہے تے پتر دے چہرے تے پریشانی ہوئے ماں سمجھ جاندی ہے میرے پتر خرچے دے نال راضی نہیں ہے جی میں خرچہ تھوڑا بھی ملے آوے تے ماں انج کر دیئے آ میرے پتر میرے قریب آ سارتے بوسا کیتا اندر کمرے اندر لے کے گئی ہے اپنے دوپٹے دے نالو 10-20 روپے کھول کے دیتے نے آکھے میرے پتر حافظ ہے میں سبزی بچو 10 روپے بچان دی رہی ہوں میرے حافظ نہیں آنے واپس مدرسے سے جائے گا میں خرچہ دیاں گی میں کپڑے سلائی کر کے پیسے جمع کر دی رہی ہوں میرے حافظ نہیں آنے جدو واپس جائے گا میں خرچہ دیاں گی میں لوکاں دے کر آدیاں صفائیاں کر کے پیسے جوڑ دی رہی ہوں میرا پتر مدرسے جائے گا میں اپنے لالو خرچہ دیاں گی اوے نوجوانوں ماں باپ نے جھگڑا نہ کریا کرو ماں باپ نو نہ ستایا کرو ماں باپ نو دکھی نہ کریا کرو پھر بچہ چلا گیا مدرسے اندر پڑھ دیاں حتیٰ کہ ادھر بچہ مکمل حافظ بن گیا مکمل قاری بن گیا ادھر گھر وچ کال گئی ہے مبارک ہوئے تواڈے پتر نے قرآن مکمل حافظ کر لیا ہے تواڈا پتر مکمل قاری بن گیا ہے مکمل حافظ بن گیا ہے خدا دی قسم ہے او تو ماں دی خوشیاں دی انتہا ہوندی ہے باپ بھی راضی ہو جاندا ہے پر اگر قرآن پڑھن دے دوران باپ دنیا تو ٹر جائے ایک ادارے اندر میں گیا اج بچے قرآن حفظ کر کے کھڑے نے اینا دے اندر 2 بچے زاروں کتان روئی جا رہے نے میں آکھیا قاری صاحب اے بچے کیوں رو رہے نے آکھیا مولانا اینا دے باپ نو بڑا شوق سی میرے پتر حافظ بن جان میرے پتر قاری بن جان آج پتر حافظ بن گئے نے تے باپ فوت ہو گیا وے باپ قبرستان دی زینت بن گیا ہے باقی بچیاں دے گلاں اندر پھول پائے نے باقی بچیاں لی توفے آئے نے انہاں دے سارنو چمن والا نہیں آیا انہاں دے متے بوسا کرن والا نہیں آیا اوے نوجوانوں بچیاں نو قرآن پڑھایا کرو
اگر بچے قرآن پڑھ گئے تو دنیا تو ٹر بھی جائے گا. اے بچے دن وچ 5 وار سفارش کرن گے ربنا اغفر لی ولی والدیا ربنا اغفر لی ولی والدیا اللہ میرے والدین نو معاف کر دے. اے نکما بچہ بیکار بچہ کند زین والا جڑا پڑھ نہیں سی سکدا وہ روزانہ 5 وار سفارش کر دے. تے حافظ قرآن جدو 5 وار سفارش کرے گا پھر اللہ ایدی سفارش نو ضائع ہاں جنہوں ڈی سی لوایا جنہوں ڈپٹی بنایا جنہوں وکیل بنایا جنہوں فوج پرتھی کرایا باپ فوت ہویا ہے یہ 4-5 پتر پینٹا پا کے کھڑے نے ہاتھ بند کے صرف محتاج نے خطیب دے عالم دے وہ دعاواں کری جا رہے ہیں اے پیچھے آمین 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 کہی جا رہے نے اور کچھ نہیں ہوندہ. آج پتہ ہی نہیں ایم اے کر لے ہے باپ نو بخشوانا کمی ہے. آج پتہ ہی نہیں جج بن گیا ماں باپ دی مغفرت کمی کروانی ہے. او کند زین والا نکمہ پتر تیرا سب پہ کھڑا ہو کے آنگا ہے اللہم اغفر لہو ورحمہو وعفیہی وعفو عنہو. اللہ میرے باپ نو معاف کر دے میں تیرا حافظ تیرے سامنے سفارش پیا کرنا. اللہ میں حافظ سفارش پیا کرنا میرے باپ نو معاف کر دے جنہوں تو بیکار سمجھیا سی تیری آخرت دا خزانہ بن گیا. آخرت دا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم او دا مقام ہے جدو صحابہ شہید ہوئے نبی پاک جدو بھی کوئی میت اٹھان دینے فرمان دے سنے حافظ تے نہیں جی اے فلاں حافظ ہے نبی پاک سب تو پہلا حافظ اللہ وچ اتار دے سن. حافظ دی وجہ تو اللہ سب سے مہربانی فرمائے گا. قیامت والے دن اللہ فرمان کے حافظ آ میرے قرآن پڑھنے والے کاری میری جنت میں چلا جا قرآن پڑھدا جا چڑھدا جا قرآن مجید دی تلاوت کردا جا. جناب قرآن مجید دی 114 سورتاں پڑھ دے 540 رکوع پڑھ دے 6668 ایتاں دی تلاوت کر دے جتھے من الجنت والناس آئے گی تیرا مقام ہوئے گا. آکھے گا یا اللہ انج نہیں جانا اللہ سنے ہاں میرے باپ نے بھی بڑے دکھ اٹھائے میری ماں نے بھی مینوں خرچہ دیتا میرے باپ نے بھی مینوں خرچہ دیتا میرے ماں باپ دیاں محنتاں دی وجہ تو تے میں حافظ بنیا کاری بنیا انہاں نے میرا انتخاب فرمایا سی. اللہ کیویں ہو سکدا ہے میں اپنے ماں باپ دے بغیر ہی چلا جاواں. ربا سونے ہاں میرے ماں باپ دا کی بنے گا. اللہ فرمان گے ہاں میرے ملائکہ او جنت وچوں تاج لے کے آؤ جیڑا تاج میں اللہ نے آپ بنیا ہے آپ تیار کیتا ہے آپ دے قرآن دے والدین دے ساتھ تے رکھیا جائے گا. اس تاج دی ایک موتی دی اگر روشنی اتنی زیادہ ہے اگر سورج نو ایک کمرے وچ بند کر دیتا جائے جتنی روشنی سورج دی ایک کمرے وچ ہوئے گی اتنی روشنی اس تاج دے ایک موتی دی ہوئے گی. نبی بھی رشک کرن گے اللہ ایکڑے شان والے مقام والے ایکڑے عظمت والے. جواب ملے گا حافظ قرآن دے والدین نے جتھے والدین دے اتنا مقام ہے اتھے ادارہ چلان والے خدمت کرن والے ادارے دے معاونین دا کیا شان ہے. اسی آئیں تو اڈے کو اتنا لمبا سفر کر کے جنہاں نے سانو کھانا کھلایا ادارے اندر تعاون کیتا سانو پڑھایا لکھایا چاہے زندہ نے چاہے فوت ہو گئے نے چاہے جاگ رہے نے چاہے سو گئے نے اسی انہاں دی صدقہ جاریہ بن گئے ہیں. جتھے بھی قرآن پڑھاں گے تلاوت کراں گے نمازاں پڑھاں گے تبلیغ کراں گے اللہ انہاں دیاں قبراں منور کرے گا. اگر زندہ نے اللہ انہاں دے رزق وچ برکت پائے گا کیونکہ انہاں نے کھلایا اسی پڑھے آج سٹیج دی زینت بن گئے. جڑے اس ادارے نو چلا رہے نے معاونین محنت کر رہے نے اللہ سارے اندر رزق اندر برکت فرمائے. اللہ اس ادارے نو تا قیامت آباد و شاد فرمائے. اللہ ساری دنیا بھی سونی بنائے آخرت بھی سونی بنائے. آخر دعوانا